اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی میں چین، سکون، دولت اور عزت چاہیے تو 10 محرم کو یہ وظیفہ ضرور کر لیں۔ جب تک آپ زندہ ہیں مجھے دعا میں یاد رکھو گے، اور یہ ایک خاص راز ہے۔ کوئی عامل کسی کو اس لیے نہیں بتاتا تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے، اور میں اسی لیے بتا رہا ہوں تاکہ کل آپ کو سکون ملے، آپ کو چین ملے، تو کم از کم مجھے آپ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ دوستو، اگر آپ پر قرض ہیں یا دشمن کی طرف سے کوئی پریشانی ہے، یا آپ زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں اتنا کہ لوگ دیکھ کے آپ پہ رشک کریں، یا پھر آپ نظر بد کا شکار ہو جاتے ہیں، تو یہ ان سب معاملات کا میں بس ایک ہی حل بتا دیتا ہوں، اور یہ طریقہ آپ کریں گے تو انشاءاللہ اس طریقے سے آپ زندگی بھر عیش کرو گے، اور ایسا عیش کرو گے کہ آپ کی نسلیں بھی آپ کو دعا دیں گی۔ ایک ایسا عمل آج بتانے والا ہوں۔ اس کے لیے ویڈیو اول سے لے کر آپ نے آخر تک دیکھنی ہے تاکہ کوئی بھی ایسا پوائنٹ آپ سے مس نہ ہو جو آپ کے لیے ضروری ہو، اور آپ اس کو مس کر دیں، اور اس کے بعد پھر آپ کمنٹس میں جا کے سوال کریں۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے یہ عاشورہ کے دن کا وظیفہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ نے عاشورہ کے دن کرنا ہوگا۔ اب وقت آپ خود رکھیں گے، آپ کس وقت کرنا چاہتے ہیں، صبح سے لے کر مغرب کا سورج طلوع بلکہ ڈل جانے سے پہلے آپ نے اس کو پڑھنا ہوگا۔ کیسے پڑھنا ہوگا؟ آپ نے ایک علیحدہ جگہ پہ بیٹھنا ہوگا جہاں پہ بچوں کا شور بھی نہ ہو، جہاں پر کوئی تصویر بھی نہ ہو، اور ایسی جگہ جہاں پر آپ کے اور آسمان کے درمیان کوئی چیز نہ ہو، سوائے آپ کے سر پہ ٹوپی یا رومال ہو، باقی کوئی چیز نہ ہو۔ اگر بالفرض و تقدیر کوئی ایسی جگہ میسر نہیں ہے تو آپ بالکل علیحدہ کمرے میں کریں، جس کمرے میں سامان بہت زیادہ کام ہو۔ جو کمرہ سامان سے بھرا ہوا ہو اس میں بھی نہ کریں، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ اول آپ نے درود ابراہیمی یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ کتنی بار؟ 21 بار۔ اس کے بعد آپ نے 7 بار سورۃ یاسین شریف پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ 7 بار سورہ یاسین شریف۔ اب اس کے بعد آپ نے 5 بار سورۃ الواقعہ پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد 1 بار سورۃ الرحمن آپ نے پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد 3 بار سورۃ مزمل آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر جب آپ یہ سارا مکمل کریں تو اس کے بعد پھر آپ نے درود ابراہیمی جو ہے 21 بار، اس کو پھر آپ نے پڑھ دینا ہے۔ اب اس وظیفے میں آپ اپنے پاس ایک تو اتنا رکھے کہ آپ استعمال کر سکیں، اور اس نیت سے پڑھے کہ یا اللہ میں تیرے در کا فقیر ہوں، میں تیرے در کا غلام ہوں، یا اللہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، چاہے میں جتنا بھی گنہگار ہوں، یا اللہ میں تیرے در کا بندہ ہوں، تو ہی میرا داتا ہے، تو ہی میرا مشکل کشا ہے، تو ہی میرا سب کچھ ہے۔ یا اللہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ زندگی کا ہر دکھ اس سے مجھے کامل شفا، کامل نجات دے دے، اور زندگی کی ہر خوشی، زندگی کا چین و سکون، دولت اور عزت مجھے عنایت فرما دے۔ ایک بات ہو گئی، یہ اسی طریقے سے آپ نے دعا کرنا ہے۔ اس کا ثواب جو کچھ آپ نے پڑھا سارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کر دے۔ اب آپ نے روزانہ 7 بار درود ابراہیمی، 1 بار سورہ یاسین، 1 بار سورہ واقعہ، 1 بار سورہ رحمان، 1 بار سورہ مزمل شریف، اور پھر 7 یا 11 بار آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہوگا۔
یہ ساری عمر کے لیے آپ کو وظیفہ ہے، آپ کا وظیفہ ہے۔ اس کا سب سے بہترین وقت، جو سب سے بہترین وقت ہے، وہ عشاء کی نماز کے بعد ہے۔ اگر آپ عشاء کی نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے تو آپ دن کے کسی بھی حصے میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 1 2 3 4 5 دن تک اگر اس کی قضا ہو جائے کوئی بات نہیں ہے۔ آپ نے بس خالص اپنی نیت سے کہ یا اللہ میں نے اپنا ہاتھ تیری رحمت کے ہاتھوں میں دے دیا، یا اللہ مجھے اپنے رحمت سے نا امید نہ کرنا، بس آپ نے یہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ دوستو یہ جو میں بتا رہا ہوں، درود ابراہیمی، سورہ یاسین، سورہ واقعہ، سورہ رحمان، سورہ مزمل، اس پر اگر مفصل لکھا جائے تو میری جو آنے والی نسلیں ہیں ایسے سمجھے کہ میرے پڑپوتے بھی، وہ بھی، ان کی بھی بال سفید ہو جائیں گے، ان کے پڑپوتے بھی بال سفید ان کے ہو جائیں گے، لیکن اس کے اوصاف لکھنا مشکل ہے۔ بس آپ یقین کامل کے ساتھ اپنا دکھ درد اللہ تعالیٰ کے دربار پہ رکھ کر آپ اس نیت سے پڑھیں، پھر آپ دیکھیں کمال، ایسے ایسے کمال ہوں گے، میں گارنٹی دیتا ہوں، ایسے ایسے معجزات ہوں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ زندگی بھر آپ کو کسی دوسرے وظیفے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، بس آپ اس کو لازمن کر لیں۔ ٹھیک ہے جی، تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں آج کا عمل آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مجھے بھی اپنی پیاری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔